नाजरीन, अनातोलिया के तुर्क सरदार अर्तुगरुल के बेटे सुल्तान उस्मान ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, दी ऑटोमन एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया पर 37 उस्मानी सलातीन ने हुकूमत की, जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बर्रे-आज़मों और 7 समंदरों पर हाकिम रहे। तारीख सल्तनत उस्मानिया के तवील दौरे हुकूमत के किस्सों से भरी पड़ी है, मगर उस्मानी सलातीन में सुल्तान मोहम्मद सानी का इम्तियाज फतह कुस्तुनतुनिया है, जिसने आलम इस्लाम में उन्हें वो इज्जत, एहतराम और मकाम मर्तबा दिया जो बहुत कम सलातीन को नसीब हुआ। वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर हुए, महमद सेकंड। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर इरशाद फरमाया था, लतुफ़्तहन्नल क़ुस्तंतीनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, वो फातेह भी क्या बाकमाल होगा और वो फौज भी क्या बाकमाल होगी। मुस्लिम हुक्मरानों ने इस शहर को फतह करने और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का मिस्दाक बनने की 7 सदियों तक कोशिश की, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई का मिस्दाक एक 21 साला जवान तुर्क सुल्तान महमद सेकंड ठहरा। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को मिनो अन पूरा करने वाला अजीम सुल्तान मोहम्मद सानी अलमारूफ सुल्तान मोहम्मद फातेह है। और आज हम आपको इस बाकमाल सुल्तान की अजमत, बहादुरी, जुर्रत और इस्लामी वफादारी की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद सानी 30 मार्च 1432 को अदरना में पैदा हुए, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल था। उनके वालिद सुल्तान मुराद सानी और वालिदा हुमा खातून थी। 11 साल की उम्र में मोहम्मद सानी को अमासिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने हुकूमत संभालने की तरबियत हासिल की। अगस्त 1444 में मुराद सानी अनातोलिया में अमारत करमान के साथ अमन मुआहदे के बाद 12 साला मोहम्मद सानी के हक में सल्तनत से दस्तबरदार हो गए। नाजरीन, अपने पहले दौरे बादशाहत के दौरान जंग वरना के खदशात के पेश नज़र सुल्तान मोहम्मद ने अपने वालिद मुराद सानी से तख्त संभालने का मुतालबा किया, लेकिन उन्होंने ज़ुहदाना जिंदगी को तरजीह देते हुए उससे इनकार कर दिया, जिस पर मोहम्मद सानी ने उन्हें एक खत लिखा, जिसमें दर्ज था कि अगर आप सुल्तान हैं तो आइए और फौज की कमान संभालिए, लेकिन अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि मेरी फौज की क़यादत संभालें। यह खत एक बेटा अपने बाप को लिख रहा था। उस खत के बाद सुल्तान मुराद ने 1444 में जंग वरना में उस्मानी अफवाज की क़यादत की और 10 नवंबर 1444 को वरना की जंग जीत ली। 1446 में जब मुराद दोम तख्त पर वापस आए तो मोहम्मद सानी ने सुल्तान का खिताब बरकरार रखा, लेकिन सिर्फ मनीसा के गवर्नर के तौर पर काम किया। 1451 में मुराद दोम की मौत के बाद मोहम्मद सानी दूसरी बार सुल्तान बने। करमान के इब्राहिम दोम ने मुतनाज़े इलाके पर हमला किया और उस्मानी हुक्मरानी के खिलाफ मुख्तलिफ बगावतों को उकसाया। मोहम्मद सानी ने करमान के इब्राहिम के खिलाफ अपनी पहली मुहिम चलाई। 1451 में अपने वालिद सुल्तान मुराद सानी की वफात पर सुल्तान मोहम्मद सानी ने दूसरी मर्तबा तख्त संभाला और 2 साल बाद ही मुआसरा कुस्तुनतुनिया में कामयाबी हासिल करके बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। उस फतह के बाद सल्तनत मूरिया को फतह किया और बैजेंटाइन हुकूमत की ये आखिरी निशानी भी 1461 में खत्म कर दी। कुस्तुनतुनिया, जिसे मौजूदा इस्तांबुल कहा जाता है, की फतह ने सल्तनत उस्मानिया को दुनिया भर में शानदार अजमत और इज्जत अता की और उस्मानी पहली बार एक भरपूर कुव्वत के तौर पर उभरे। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद मोहम्मद सानी ने अपने लिए
قیصر روم کا خطاب چنا۔ 1453 میں سلطان محمد ثانی نے 80,000 سے 2 لاکھ کی فوج کے ساتھ 70 سے زیادہ توپوں اور 320 کے قریب بحری جہازوں کے ساتھ قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ شہر سمندر اور خشکی سے گھرا ہوا تھا۔ باسفورس کے داخلی دروازے پر بیڑا ساحل سے ساحل تک ایک ہلال کی شکل میں پھیلا ہوا تھا تاکہ قسطنطنیہ کے سمندر سے کسی بھی مدد کو روکا جا سکے اور قسطنطنیہ کو پسپا کیا جا سکے۔ سب سے پہلے شہر کی دیواروں نے ترکوں کو روک دیا، حالانکہ سلطان محمد ثانی کی فوج نے اوربان کے ڈیزائن کردہ نئے بمبارڈ کا استعمال کیا جو ایک بڑی توپ تھی۔ 22 اپریل کو محمد ثانی نے اپنے ہلکے جنگی جہازوں کو گلاٹا کی جمہوریہ جینوا کے ارد گرد اور گولڈن ہان کے شمالی ساحل پر پہنچایا۔ تقریباً 1 ماہ بعد قسطنطنیہ 29 مئی کو 57 دن کے محاصرے کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد محمد ثانی نے عثمانی دارالحکومت کو ادرنا سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، قسطنطنیہ کے پہلے محاصرے کے دوران فوت ہوئے تھے۔ جیسے ہی محمد ثانی کی فوج قسطنطنیہ کے قریب پہنچی تو ترک فوج نے حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ دریافت کیا۔ فتح کے بعد سلطان محمد نے اس جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے مسجد اور ان کا مزار تعمیر کیا تاکہ اسلامی دنیا میں فتح کی اہمیت پر زور دیا جا سکے اور غازی کے طور پر اپنے کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کی مکمل فتح کے بعد وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ ناظرین، اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلکان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 میں اس کا افلاک کے شہزادہ ولید سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد محمد ثانی کی پہلی مہمات سربیا کے سمت میں تھیں، جو 1389 میں کوسوو کی جنگ کے بعد سے عثمانی جاگیردار ریاست رہی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے فتح قسطنطنیہ کے بعد سربیا، موریا، تربزون، بوسنیا کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی وسعت کو مزید تقویت دی۔ ناظرین، سلطان محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں سے اپنے دربار کا نقشہ بنوایا، اور مسلم سائنٹسٹ اور ہنرمند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامع قائم کی اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور توپ کاپی محل تعمیر کرایا، جو آج بھی سلطنت عثمانیہ کی 600 سالہ تاریخ اور حکومت کی عکاس ہیں۔ 1481 میں سلطان محمد ثانی نے عثمانی فوج کے ساتھ مارچ کیا، لیکن استنبول پہنچنے پر وہ بیمار ہو گیا۔
وہ جنوبی اٹلی پر قبضہ کرنے کے لیے بھی نئی مہمات شروع کر رہا تھا۔ تاہم کچھ مورخین کے مطابق سلطان کے اگلے سفر کا منصوبہ مصر کی مملوک سلطنت کا تختہ الٹنے اور مصر پر قبضہ کرنے کا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد 3 مئی 1481 کو 39 سال کی عمر میں یہ عظیم سلطان انتقال کر گیا اور انہیں فاتح مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ مورخ کولن ہیوٹ کے مطابق اس بات میں شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ سلطان محمد فاتح کو زہر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی موت کی خبر پر اہل یورپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ گرجا گھروں کی گھنٹیاں بجائی گئیں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس خبر کا اعلان وینس میں اس طرح کیا گیا تھا: لا گرینڈے ایکولا مورتا، عظیم عقاب مر گیا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطی کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح عالم اسلام کے وہ عظیم مجاہد اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کر کے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کو سچ ثابت کیا، بلکہ بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ ترکیہ کے معروف ٹی وی سیریز چینل TRT نے سلطان محمد فاتح کی زندگی پر مبنی ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے، جو آج کل خوب مقبول ہو رہی ہے، جس میں سلطان محمد ثانی کے کردار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ آپ ضرور یہ سیریز دیکھیں۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔